بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئینی ترمیم جس کی اب ڈیڈ لائن بھی آ چکی ہے، ورنہ 25 سے پہلے پہلے جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کا اعلان جو ہے وہ ہو جانا ہے، کیونکہ 25 کو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ ریٹائر آنے جا رہے ہیں. تو اب آئینی ترمیم کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ آ چکی ہے، اور اس کے لیے جو ہے آج صبح 9:30 کا جو ٹائم دیا گیا تھا، وہ کابینہ جو ہے وہ اس مسودے کو جس کو پارلیمانی کمیٹی نے منظور کیا ہے اس کو منظوری دینی تھی. اور 11 بجے جو ہے وہ 11:30 ٹائم تھا سینٹ کا اجلاس بلایا تھا، لیکن وہ بھی اب ملتوی کر دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے کہ پارلیمانی کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں بشمول پی ٹی آئی، انہوں نے اس مسودے کو جو ہے وہ اپروول دی. اور اس وقت جو ہے وہ عمر ڈوگر جو چیف ویپ ہے پی ٹی آئی کے، وہ بھی اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھے. اور اس ترامیم کو جو آئینی ترامیم جو مسودہ فائنلائز ہوا اس کو انہوں نے بھی جو ہے نا اس کی اپروول دی. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سے جو مسودے سے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں، ہمیں جو ہے نا اس میں جو چیف جسٹس کا انتخاب کا طریقہ کار ہے یہ جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اپنے بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد جو ہے اپنا جو فائنل مسودہ ہے وہ دیں گے. تو ایک تو جو چیف جسٹس کا انتخاب ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اب جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے جو ہے چیف جسٹس کا ایک تو ہے انتخاب ہوگا، اور دوسرا اس کے لیے لسٹ آئے گی جیسے آرمی چیف کا انتخاب ہوتا ہے. تو وہ 3 کی جو ہے لسٹ آئے گی، پہلے 5 کا رکھا گیا کہ 5 کی لسٹ آئے گی، لیکن اب جو ہے یہ 3 رکھا گیا کہ 3 جو جسٹس صاحبان ہیں سینئر موسٹ ان کی جو ہے وہ آئے گی، لسٹ آئے گی، اور اس میں سے پارلیمانی کمیٹی جو ہے کسی ایک کو چیف جسٹس جو ہے وہ بنائے گی. تو جو پہلے جو آئینی عدالت بنانے کا فیصلہ تھا اس کا مقصد حکومت کا یہ تھا کہ آئینی عدالت بنا کر جو ہے وہ جو متوقع جو سینئر موسٹ جو منصور علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس بننے جا رہے تھے ان کے داؤد نکالنے کا منصوبہ تھا کہ ان کے داؤد نکال دیے جائیں گے، اور آئینی عدالت باہر کر کے جو ہے تمام آئینی معاملات جو ہے اس کے حوالے ہوں گے، اور اس کا چیف جسٹس جو ہے حکومت اپنی مرضی کا لگانا چاہتی تھی. لیکن یہ مولانا صاحب کی طرف سے تجویز آئی کہ آپ داؤد کیوں نکال رہے، پورا بندہ ہی کیوں نہ نکال دے. تو پھر یہ تجویز آئی کہ جب 3 کی لسٹ آئے گی اور اس میں سے جو ہے چیف جسٹس کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا. تو اب کیا اس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری ہو گئی ہے. تو قومی اسمبلی میں جو ہے وہ 2 آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو 63A کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ کچھ پی ٹی آئی کے بندے توڑنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اور کچھ جو ہے جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کو کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ممبران جو ہے قومی اسمبلی ہے کہ وہ جو ہے اس آئینی ترامیم کو جو ہے ووٹ کرے. اور دوسرا آپشن الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن کمیشن بھی اب اسٹینڈ بائی ہے کہ وہ اب کسی بھی وقت جو ہے وہ جو ریزرو سیٹ ہے اس کا فیصلہ سنا سکتا ہے. ویسے تو سپریم کورٹ کی طرف سے کل دوسری بار جو ہے وہ وضاحت آئی ہے کہ جو عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو الیکشن کمیشن امپلیمنٹ کرے. جبکہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کیونکہ وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے کہ اب جو ہے وہ آئین کے ساتھ جائیں یا سپریم کورٹ کے ساتھ. تو اب کیونکہ قانون میں تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ تبدیلی اس وقت آئی جب جو سپریم کورٹ کا جب فیصلہ تھا وہ فائنل فیصلہ نہیں آیا تھا، بلکہ ان کا مختصر جو ہے شارٹ آرڈر جو ہے وہ آیا تھا. اور شارٹ آرڈر کے بعد جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ، اور تفصیلی فیصلے کے بعد جو ہے آپ اس کے ریویو میں جا سکتے ہیں یا اپیل میں جا سکتے ہیں. تو جب تک رائٹ آف اپیل آپ کا باقی ہے، جب تک آپ کی اپیل کا حق محفوظ رکھتے ہیں اس وقت تک کسی بھی عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ العمل نہیں، وہ فیصلہ تو ہوتا ہے لیکن وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا. کسی بھی عدالت بس چاہے سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ مکمل فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا.
اور سپریم کورٹ نے جو شارٹ آرڈر دیا تھا ان ریزرو سیٹ کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ میں جو ہے ڈیلے کیا گیا، اور تفصیلی فیصلے کے بعد کیونکہ آپ ریویو میں جا سکتے ہیں، وہ اپیل میں جا سکتے ہیں، اور کیا معلوم اپیل میں جو سپریم کورٹ ہے اس فیصلے کو ریورس کر دے، اور اگر ایسا ہو جائے تو جو پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے نتیجے میں اگر وہ نافذ العمل ہو جائے تو وہ کیسے ریورس ہو سکتا تھا. تو اس لیے جب تک سپریم کورٹ کا فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ فیصلہ تو رہتا ہے لیکن وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور یہی دنیا کا قانون ہے، یہی دنیا میں یہی قانون نافذ العمل ہے کہ جب تک کوئی فیصلہ فائنل نہیں ہوتا، جب تک رائٹ آف اپیل آپ کی باقی ہے، اس وقت تک جو ہے وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جیسے اگر کسی کو قتل کی سزا اگر سپریم کورٹ دے دے تو کیا اس کو سپریم کورٹ دوسرے یا تیسرے دن جو ہے جیل انتظامیہ سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ اس کو ہینگ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی اس کا رائٹ آف اپیل باقی ہے. اس کے سپریم کورٹ کے فائنل فیصلے کے بعد کہ وہ اگر ڈیتھ سینٹینس کے ساتھ ہی جاتے ہیں تو اس کے بعد رائٹ آف اپیل کیا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس جانا ہے، اور صدر اگر اس کو جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ جانے سے انکار کر دے تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر پہلے اس کو ہینگ کر دیا جائے تو کیا اگر صدر اگر اس فیصلے کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ نہیں جاتے تو کیا اس کو قبر میں سے وہ واپس لا سکتے؟ تو کوئی بھی فیصلہ وہ چاہے سپریم کورٹ کا ہی کیوں نہ ہو، جب تک فائنل فیصلہ نہیں ہوتا، جب تک رائٹ آف اپیل آپ کی باقی ہے اس وقت وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. لیکن بدقسمتی سے ہم آئین اور قانون کے معاملے میں جو ہے نا ہماری عدالتیں شارٹ آرڈر کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی اس کو امپلیمنٹ کریں. تو اب جو ہے وہ کیونکہ اس ریزرو سیٹ کے معاملے میں وہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا، اور اس شارٹ آرڈر کے بعد جو ہے یہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اور تفصیلی فیصلہ نہ آنے کی وجہ سے جو ہے اب اپیل نہیں کی جا سکتی تھی. تو اب جب جس وقت یہ تفصیلی فیصلہ آیا تو اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ جو پارلیمان ہے اس نے اس قانون میں تبدیلی کر دی، اور یہ ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے، اس میں ہمارے جو سینئر موسٹ جو منصور شاہ صاحب ہیں ان کا بھی فیصلہ جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب کسی بھی کوئی نیا قانون اگر پارلیمان کو کسی قانون میں تبدیلی کر دیتی ہے تو پھر عدالت اس نئے قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جو ہمارے یہ 8 جج صاحبان ہیں جس میں منصور شاہ صاحب بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ جو ہے وہ جو پرانا فیصلہ ہے وہی رہے گا، کیونکہ جو پارلیمان کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے نہیں بدل سکتا. تو اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہو جاتا، یعنی کہ اگر شارٹ آرڈر کے بعد تفصیلی فیصلہ آ جاتا، تفصیلی فیصلے کے بعد جو ہے نا حکومت اپیل میں جاتی اور اپیل میں اس کی خارج ہو جاتی اور سپریم کورٹ اسی پرانے فیصلے کے ساتھ ہی جاتی، تو پھر تو کہہ سکتے تھے کہ سپریم کورٹ کا یہ فائنل جو فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کو جو ہے نا یہ قانون تبدیل آنے سے جو ہے، کیونکہ قانون نیا قانون آنے سے پہلے سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، اپنا فائنل ورڈکٹ جو ہے وہ دے چکی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا، ان کا شارٹ آرڈر آیا اور تفصیلی فیصلے سے پہلے جو ہے یہ قانون میں تبدیلی آ گئی. اب جو اپیل میں جائیں گے تو وہ اپیل حکومت جائے گی تو وہ نئے قانون کے مطابق عدالت سے کہے گی کہ اب کیونکہ قانون یہ ہے اب اس کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ فیصلہ کرے. لیکن سپریم کورٹ بضد ہے، وہ الیکشن کمیشن پہ پریشر ڈال رہے کہ ہمارے جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرے اور وضاحت دوسری بار جو ہے یہ وضاحت دینا پڑے. ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا وضاحتیں کیوں دے رہی ہے. تو اب جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن ایک بھی آئینی ادارہ ہے، تو اس نے اب آئین اور قانون کے ساتھ جانا ہے. تو قانون کے مطابق جو فیصلہ ہے اب اس کے مطابق اگر یہ جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ جو ساری جو ریزرو سیٹ ہے جو پی ٹی آئی کی وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی، اور اس طرح جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جو ہے حکومت کو جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری ہو جائے گی.
تو قومی اسمبلی میں دو آپشن ہے کہ ایک تو مولانا صاحب کو ساتھ ملایا جائے اور دوسرا جو پی ٹی آئی میں جو ہے نا وہاں کے جو آزاد ممبران ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے، اور دوسرا جو ہے آپشن ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ دے دے کہ قانون کے نئے قانون کے مطابق جو ہے فیصلہ دے، اور اس طرح بھی جو ہے وہ ان کی جو قومی اسمبلی میں مطلوبہ تعداد ہے وہ حکومت کو 2/3 کی اکثریت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور دوسرا مرحلہ آتا ہے سینٹ کا، تو سینٹ میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ مطلوبہ تعداد جو ہے پوری کر لی گئی ہے۔ اس میں جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ تو کھڑے ہیں کہ بھائی میں اس کے ساتھ اگر ووٹ نہیں کروں گا، لیکن ان کے جو سینیٹر حضرات ہیں وہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے کہ میرے بندوں کو اٹھایا گیا ہے، حالانکہ یہ مولانا صاحب نے خود گرین سگنل دیا، یہ سودے بازی مکمل ہو چکی ہے، اور وہ سینیٹر جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ حکومتی جو ترامیم آ رہی ہیں ان آئینی ترامیم کو ووٹ کریں گے، اور ڈی سیٹ بھی نہیں ہوگے، کیونکہ ڈی سیٹ میں یہ ہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی کی جو اکثریت ہے، اگر 10 ممبران ہیں اس میں سے اگر 6 اگر پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ کرتے ہیں تو وہ جو وائلیشن کرتے ہیں جو پارٹی لائن کی، ان کو پارٹی کا موقف سمجھا جائے گا، کیونکہ اکثریت میں وہاں چلے جائے پارلیمانی پارٹی کی اگر اکثریت جو ہے وہ پارٹی لائن سے ہٹ کے فیصلہ کرتی ہے تو اس کو پارٹی کا فیصلہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہاں یہی سینٹ میں ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہ ان کے جو ہے سارے ممبران ووٹ کر جائیں گے جو ہے آئینی ترامیم پہ حکومت کو، اور وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوگے کیونکہ وہ پارٹی کا فیصلہ تصور ہوگا، لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ باہر بیٹھ کے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے، اصل میں ان کو وہ اپنی ستھن بچا رہے ہیں کہ جس طرح جیسے ماضی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی ان کو مولانا ڈیزل اور اس طرح کے القابات سے نوازتی تھی، تو وہ اس پریشر سے خوفزدہ ہے، اور دوسرا اب جو ہے پی ٹی آئی ان کو ایک ویژنری، ایک دانشمند، ایک اور ایسے ہی وہ القابات دے کے ان کو بانس پہ چڑھا رہے ہیں، اور مولانا کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ایسا کچھ کیا اور حکومتی ترامیم کے ساتھ گیا تو آج یہ بانس پہ چڑھا رہے ہیں، کل اتار کے مجھے پھر ڈیزل چڑھانا شروع کر دیں گے، تو مولانا صاحب اصل میں اپنی ستھن بچا رہے ہیں، اور اپنے سینیٹر کو گرین سگنل دے دیا، اور سودے بازی ہو چکی ہے کہ وہ ان آئینی ترامیم کو جو ہے ووٹ کریں۔ اب اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کے 2 سینیٹر ہیں، وہ بھی جو ہے ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے یا حکومتی حراست میں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نا وہ ڈیل کر چکے ہیں، وہ بھی اس جو آئینی ترامیم کا حصہ بنے گے، تو سینٹ میں جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری کر لی گئی ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں جو ہے اگر اس طرف سے اگر مولانا اگر ساتھ نہیں جاتے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، وہ قانون کے ساتھ جائے گا، جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جب فیصلہ دے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مطلوبہ تعداد جو ہے پوری ہو جائے گی، اور یہ قومی اسمبلی سے بھی جو ہے یہ آئینی ترامیم جو ہے منظور کرا لیں گے، تو اب جو ہے آئینی ترامیم کے لیے ہر حربہ جو ہے وہ آزمایا جائے گا، اور اب یہ 2 دن رہ گئے، ان 2 دن میں جو بھی کٹا کٹی ہے نا وہ اس نے باہر آنا ہے، اور آئینی ترامیم جو یہ لانے والے ہیں انہوں نے پوری طریقے سے اپنے جو نمبر گیم ہے وہ پورے کر لیے، اور آج یہ کل جو ہے ان 2 دنوں میں جو ہے یہ آئینی ترامیم آئین کا حصہ جو ہے وہ